بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں سن 11 ہجری میں جب رسول اکرم کی اس دنیا سے رحلت ہو گئی تو بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، جس میں سے مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا غصب ہونا، جناب سیدہ کے گھر کے اوپر حملہ ہونا، اور انہی اہم واقعات میں سے ایک واقعہ باغ فدق کا غصب کیا جانا بھی ہے۔ باغ فدق ایک اپنے اندر پوری داستان ہے، ایک پوری تاریخ ہے کہ جس کے ایک اہم گوشے کی طرف آج آپ کے سامنے ایک مختصر سا اشارہ کرنا ہے۔ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، امام علی علیہ السلام نے اس باغ فدق کے اوپر اتنا اصرار کیوں کیا، اتنا احتجاج کیوں کیا کہ یہ باغ فدق واپس مل جائے؟ حتیٰ یہ اصرار اور یہ احتجاج صرف رسول اکرم کے زمانے کے بعد مولا علی اور جناب سیدہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ جب آپ سے باغ فدق کی حدود پوچھی گئیں تو آپ نے ایک وسیع اور عریض حدود کو بیان کیا۔ تو اب سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ گھرانہ کہ جس نے ہمیشہ ایثار اور انفاق کا درس دیا، کہ جس نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، جس کے بچے ایسے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 یا 4 دفعہ اپنی پوری دارائی دے دی راہ خدا میں، تو اب ایسے اشخاص اور ایسا گھرانہ ایک باغ کے لیے کیوں اتنا احتجاج کر رہا ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے، نوجوان ذہنوں کو یہ سوال پریشان کر سکتا ہے کہ ایسا گھرانہ کہ جو ہمیشہ انفاق کا درس دے رہی ہیں، وہ ایک خطے اور ایک مختصر سے باغ کے لیے اتنا احتجاج کریں کہ ہمیں یہ تعلیم دے کر جائیں کہ ہم بھی آج تک آپ کے سامنے یہ احتجاج جاری رکھیں۔ ایسی کیا بات ہے؟ ایسا کیا فلسفہ ہے اس کے پیچھے؟ یہ سوال ہے کہ جس کے جواب ڈھونڈنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سوال کا مختصر جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنی اس بیماری کے باوجود، اپنی ان ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے باوجود جاتی ہیں لوگوں کے درمیان، نامحرموں کے درمیان، اور اس مجمع میں جانے کے بعد خطبہ فدق کے نام سے ایک خطبہ غراء ارشاد فرماتی ہیں اور اس کے اندر اپنی حق اور حقانیت کو بیان کرتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں ہیں؟ یہ تمام اصرار کیوں ہیں؟ سوال یہ بھی ہو سکتا ہے ایک طریقے سے کہ اگر اہل بیت کی طرف سے اتنا اصرار تھا تو دشمنوں کی طرف سے اتنا انکار کیوں تھا؟ اگر اہل بیت مانگ رہے تھے تو دشمن دے کیوں نہیں رہے تھے؟ اگر ادھر سے اصرار تھا تو ادھر سے نہ دینے پر بھی اصرار تھا۔ یہ بھی قابل غور بات ہے۔ اور اگر واقعی یہ چیز بہت زیادہ قیمتی نہیں تھی تو دشمن نہ دینے پر کیوں اتنا اصرار کر رہا تھا؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس پورے واقعے کو دیکھیں کہ یہ تمام واقعہ کیوں رونما ہوا، اس کا روٹ کاز کیا تھا، اس کی جڑیں کہاں تک جا رہی ہیں، تو ایک بہت ہی سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سمجھ میں یہ آتا ہے کہ باغ فدق کی جو قیمت تھی اور جو اس کی حیثیت تھی، مالی حیثیت تھی، وہ بعض تاریخوں میں بتائی جاتی ہے کہ 24,000 دینار سے لے کر 70,000 دینار تک اس کی قیمت تھی۔ اور رسول اکرم نے جب اس کو کرائے پر دیا تھا اس باغ کو، تو اس سے 70,000 دینار کرایہ آیا کرتا تھا۔ سن 7 ہجری سے لے کر اور سن 10 ہجری تک اس پورے باغ فدق کو کہ جو رسول اکرم نے جناب فاطمہ کو ہدیہ کیا تھا، اس کی پوری آمدنی جناب زہرا کے پاس آتی تھی۔ جناب زہرا کے عمال اس باغ میں کام کیا کرتے تھے اور جناب زہرا کا اقتدار تھا، وہ انہی کے ہاتھ میں باغ تھا، اس کی تمام ملکیت جناب زہرا کے پاس تھی۔ تو اس باغ کی مالی حیثیت کا ایک زاویہ یہ کرایہ تھا کہ جو رسول اکرم کے زمانے میں آیا کرتا تھا۔ دوسری جو دلیل ہے اس باغ کی مالی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ تھی کہ جب جناب سیدہ نے خلیفہ وقت کے سامنے یہ احتجاج کیا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، تو خلیفہ نے یہ کہہ کر انکار کیا کہ رسول اکرم اپنے زمانے میں لشکر کو تیار کرنے کے لیے اس باغ کے پیسے سے لشکر تیار کرتے تھے اور اس پیسے کو لشکر تیار کرنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اتنی زیادہ اس باغ سے آمدنی تھی اور اس کی انکم اتنی زیادہ تھی کہ جس سے ایک پورا لشکر تیار کیا جا سکتا تھا۔ اور اسی مالی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے تیسری اہم بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو باغ فدق تھا یہ پوری ایک زمین تھی۔ بعض تاریخوں میں ملتا ہے کہ یہ پوری زمین تھی، اس کے لیے شہر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، قریے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ میں یہاں پہ رک کر ایک بات واضح کرتا چلوں کہ اکثر ہو سکتا ہے ہم اردو دان حضرات کے ذہن میں باغ کا جو تصور ہے وہ ہو سکتا ہے ایک چھوٹی سی زمین ہو، ایک چھوٹا سا گارڈن ہو جس میں کچھ پودے لگے ہوں، کچھ سرسبز جگہیں ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ ملتا ہے کہ فدق کو
باغ کے طور پر ہم نام لیتے ہیں، لیکن فدق کو شہر کے عنوان سے یاد کیا جاتا تھا، فدق کو قریہ کا نام دیا جاتا تھا کہ جس کے اندر اتنے درخت ہوا کرتے تھے کہ جو پورے شہر کوفہ میں ہوتے تھے۔ اور اسی مالی حیثیت کو ثابت کرنے کے لیے جو تیسری اہم بات تاریخ میں ملتی ہے وہ یہ کہ جب خلیفہ دوم نے باغ فدق کے آدھے حصے میں جہاں پر یہودی رہا کرتے تھے ان کو جلا وطن کیا اور شام کی طرف ان لوگوں کو جانے کو کہا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کی قیمت ہمیں ادا کی جائے۔ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اس وقت جو قیمت لگائی گئی وہ 50,000 دینار اس کے ادا کیے گئے۔ ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ باغ فدق فقط ایک مختصر سا باغ نہیں تھا، فقط کوئی معمولی سی زمین نہیں تھی، بلکہ ایک پورے اپنے آپ میں ایک شہر تھا کہ جو بہت ہی قیمتی تھا، کہ جس سے ایک پورا لشکر تیار کیا جا سکتا تھا، جس سے ایک پورا شہر چلایا جا سکتا تھا۔ اور 3 اہم وجوہات علماء اور آکے بیان کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جب حکومت وقت نے آ کر اپنی خلافت کو مستحکم کرنا چاہا تو لوگوں کو خریدنے کے لیے، رشوت دینے کے لیے اس باغ کے پیسے کو خرچ کیا۔ حکومت وقت نے جب چاہا کہ ہم اپنے آپ کو اور مستحکم کریں اور اپنے دشمنوں کو کمزور کریں تو اسی پیسے کی قدرت سے آ کر اپنے دشمنوں کو کمزور کیا۔ تیسری اہم وجہ یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حکومت کے سامنے کہ جو غصب کی گئی تھی خلافت، حکومت کے سامنے جو اپوزیشن تھی، حکومت کے سامنے جو مخالفین تھے، وہ اپنے آپ کو امام علی کو اپنا مخالف سمجھ رہے تھے، تو امام علی علیہ السلام کی جو تمام فضائل اور کمالات کے مالک ہیں، کہ جن کے ساتھ جانشینی رسول کا عنوان ہے، کہ جو افضل الخلائق ہیں، کہ جو اپنے زمانے میں ہر فرد سے بہترین شخص ہیں، ان تمام فضائل کے باوجود اگر حکومت وقت یہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے پاس پیسے کی بھی طاقت آ جائے تو پھر ان سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہوگا، لہٰذا اقتصادی کمر توڑنے کے لیے، شیعوں کی، اہل بیت کی، اس طریقے سے ان کو کمزور کرنے کے لیے اس وقت خلیفہ وقت کا یہ فیصلہ تھا کہ اگر ہمیں حکومت چلانا ہے تو ہمیں باغ فدق کو غصب کرنا ہوگا اور اس باغ فدق کو اہل بیت تک جانے سے روکنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔